شعر کسی مسئلے کو حل کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو، اس کا بیان کرنے پر اسے قدرت حاصل رہی ہے۔ انسان کے مابعد الطبیعاتی مسائل، انسان کے سماجی مسائل، انسان کے رومانوی مسائل اور زندگی سے متعلق اور بہت سے مسائل شعر میں کسی نہ کسی طرح ضرور ظہور پذیر ہوتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سب کے باوجود جو بذات خود شعر ہے وہ بھی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ شاعر کا مسئلہ ہے، شاعر کے لیے مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے ارد گرد مختلف زاویوں سے گفتگو کی ہے ہم نے اختر عثمان صاحب سے، لیکن اس گفتگو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور آج اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں میں حاضر ہوا ہوں اختر عثمان کارنر پر جناب اختر عثمان کی خدمت میں۔ بہت بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی، آپ ہمیشہ وقت عنایت کرتے ہیں۔ آج کا سوال سر جو ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو شعر ہے اس کو کہا جاتا ہے ظاہر وہ بیان ہے، اظہار ہے، اور اس میں زندگی کے بہت سے معاملات بیان ہوتے ہیں اور مسائل، جی ادب جو ہے وہ مسائل کا بیان بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں مسائلی ادب کے نام سے مسائلی ادب کے نام سے بھی کچھ چیزیں لکھی گئیں کہ بھئی وہ کیا ہوتا ہے، یعنی مسائل پر مبنی ادب، جی یعنی کوئی نہ کوئی مسئلہ بیان کرے۔ جی یہ تو ٹھیک ہوئی بات، ظاہر ہے جب آدمی کوئی بات کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو بیان ہوتا ہے، لیکن اپنی جو اپنی نہاد ہے اس میں شعر میں مسئلہ ہونا جو ہے وہ لازم ہے یا شعر بجاتے خود ایک مسئلہ ہے؟ اچھا، یہ لکھا جاتا رہا آپ جیسے آپ نے کہا، لیکن یوں ہوتا نہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اپنی آبجیکٹو کنڈیشن کو دیکھ کے ہی شاعر ادیب کچھ لکھے گا، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ آج 2 بکریاں مر گئی ہیں تو ان پر ضرور کچھ، یا کسی انسان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ دار فانی سے چلا گیا ہے تو وہ کچھ تعزیتی مصرے لکھ دے یا کچھ کرو، ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈائلیکٹکس چل رہی ہے نا، اس میں کبھی کوئی کنٹمپریری تھاٹ شعر میں آ بھی جاتا ہے اور نہیں بھی آتا۔ ٹھیک ہے، اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ شاعر نے بیان کیا ہے یہ تخلیقی جمالیاتی سطح پر شعر بنا بھی ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو گویا مسئلے کا ڈائریکٹ تعلق شعر کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شعر خود بھی ایک مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک کوئی بھی مسئلہ تخلیقی جمالیاتی گہرائی و گہرائی کے ساتھ شعر میں نہیں آئے گا اور فیسینیٹ یا اٹریکٹ نہیں کرے گا، اگر تو وہ اٹریکٹ کر رہا ہے سر، اگر آپ اس کو سنتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واہ کیا کہنے، یا ایک تربیت یافتہ قاری یا کلٹیویٹڈ ریڈر اس کو پڑھتا ہے، سامع ہے، سنتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کسی حد تک ایسوسیٹ کر لے گا۔ جی تو یہ ایسوسیشن کا نام ہے، وہ ایسوسیشن جو پیشن کے ذریعے پیدا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اگر شعر آپ کا پیشن نہیں ہے تو لاکھ آپ مسائل بیان کرتے رہیں منظوم کر کے، ایسے وہ مسائل کی ورسیفیکیشن ہوگی، وہ ورسیفیکیشن ہوگی، ایک کلام موضوع میں آپ نے کہہ دیا، اور بلکہ ایک لفظ ہم بولتے ہیں کہ فلاں متشاعر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف اس کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے جو کسی سے لکھواتا ہے، نہیں آج کل اس کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا، لیکن وہ آپ نے بات کی کہ روایت میں اس کا ہے، روایت میں ہماری ایسے وہ یہی ہے کہ یہ بندہ کلام موزون لکھ لاتا ہے اور اس کو شعر، یعنی شعر جیسی کوئی شے بنا لیتا ہے۔ جی شعر نما، بالکل صحیح۔ اور کوئی بھی مثال کے طور پہ ہم ایک شعر کو سامنے لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں مسئلہ آیا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے،
اور پھر جملہ نسبتی بت کافی بہت مرا بلبل ہمن کے قافیہ گل شبت بس ہست اچھا کہ میری تجھ سے فی الجملہ ایک نسبت کافی ہے کہ بلبل کا قافیہ گل ہی ہو. ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو یہ جواب بھی ہو گیا نا ان لوگوں کے لیے جو گل و بلبل کی شاعری ایسے ہی ہے. اور یہ قافیہ پیمائی ذرا کر کے ضرورت. جی ہاں. تو شعر اس وقت مسئلہ بنتا ہے جب اس میں جمال اور فن اپنے نمو تک پہنچتا ہے. کیا بات ہے. اور اس کو اس طرح ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں واہ یہ بات اس طرح اس نے کی ہے. سبحان اللہ. مثلا اس سے مجھے میر صاحب کا ایک شعر یاد ہے فی الجملہ نسبتی بت کافی بہت مرا بلبل ہمن کے قافیہ گل شبت بس اگتے تھے بلبل دست بلبل و دامان گل بہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگتے تھے دست بلبل و دامان گل بہم سہنے چمن نمونہ یوم الحساب تھا. کیا بات ہے کیا بات ہے. اب واضح طور پر یہ بات ہے کہ بلبل جو ہے وہ گل کی گریباں گیر یا دامن گیر ہے. جی ہاں. اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے باغ میں میرے ساتھ یہ سلوک کروا رکھا ہے. لیکن اگتے تھے اسے کیا بنایا کیا بات. اب اس میں اس نے بجائے تشبیہ رکھنے کے علامت رکھنے کے بلبل کے ہاتھ کو اگنا کہا. اچھا ہاتھ اگتے نہیں. بیکر نے کہا تھا کہ cats can bark in the pool. ہاں ایسے. تو اس نے اگنا کا لفظ استعمال کیا جس نے اس شعر کو شعر بنا دیا. یا ادھر ایک چھوٹا سا لفظ آیا ہے وہی ہے بلبل ہمن کافی ہے یہ گل شبت بس ہست. کافی ہے کہ بلبل گل کا کافیہ ہے. یعنی اتنا بھی بہت ہے. اتنا بھی بہت ہے. تو اتنا بھی بہت ہے سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسا تہذیبی مسئلہ ہو کوئی بھی ایسا سماجی مسئلہ جب شعر میں داخل ہو تو کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کرے. کیا اچھی بات کی آپ نے. جب ویلیو ایڈ ہوگی تو شعر مسئلہ ہوگا. بالکل ٹھیک. یعنی وہ مسئلے کی وہ تعریف نہیں جو ہم سماجی سطح پر عمومی طور پہ لیتے ہیں. مقصدی ادب اسلامی ادب پاکستانی ادب شاعر کا مسئلہ اور ہے اس کا پرابلم ہی نہیں ہے. وہ اس کے مسائل اور ہیں. وہ بالکل مثلا اسی میں چلی شاعر کے مسائل اور ہیں. اب میر صاحب کہتے ہیں کہ مسائل اور تھے پر جی کا جانا عجب ایک مسئلہ عجب ایک سانحہ سا ہو گیا. عجب ایک سانحہ سا ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ عجب ایک سانحہ سا ہو گیا تو اس کے اندر میر نے اس کو سانحہ نہیں کہا جی کے جانے کو سانحہ سا کہا ہے. اور یہ میر ہی کہہ سکتا ہے جو خود مکمل طور پر شعر گرفتہ ہے خود اتنا زیادہ انڈلج ہے اس کام میں کہ اس نے ایک عام سی بات کو لے کے شعر بنا دیا. لاکھوں شعر آپ نے فارسی کے اردو کے سنے ہوں گے جن میں پتنگا پروانہ بلبل گل چراغ جی ایسے. لیکن ہم نے آج تک ایسا شعر نہیں سنا کہ رات بھر شمع سن کو دھوتی ہے کیا پتنگے نے التماس کی. تو شعر کا مسئلہ وہ ہے جب وہ اپنے پورے جمالیاتی تب و تاب کے ساتھ
اپنی کسی بھی نئی قدر کے ساتھ قاری کے ذہن میں وارد ہو، اسے کوئی نقطہ دے، اسے وہ سرشاری یا ایکسٹیسی دے، اسے وہ ایلیویشن یا بالیدگی دے جو وہ شعر پڑھنے سے پہلے اس میں نہیں تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو یہ بس یہ ویلیو ایڈیشن ہے نا جو آپ نے فرمایا کہ اس میں ویلیو ایڈ کر دیتا ہے آپ۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی کچھ نہ کچھ تو ہے، یعنی وہ سماجی مسئلہ نہ ہو، جی، فکری فلسفیانہ مسئلہ نہ ہو، جی، کوئی یعنی ایسا یعنی کوئی یعنی علوم کے جو شعبے ہیں جی، ان میں جتنے مسائل بیان ہوتے ہیں وہ نہ ہو، لیکن بہرحال شعر جو ہے، جی، لیکن بہرحال شعر جو ہے اس میں جب تک کوئی نہ کوئی مسئلہ شاعر رکھتا نہیں ہے، جی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلے کو دریافت کر لے یا مسئلے کو تخلیق کر لے، جی، 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 کہ ممکن ہے کہ عام آدمی کے نظر میں وہ مسئلہ نہ ہو، ہاں، لیکن شاعر سے خلق کرے کہ یہ مسئلہ ہے، کہ یہ پرابلم، ٹھیک ہے بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس مسئلے کا پابند نہیں ہے جی، جو زمانے نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے لیے، بلکہ وہ اپنا مسئلہ جو ہے وہ خود تخلیق کرتا ہے۔ دیکھیں مجھے درپیش تھا نا یہ، میں کچھ لکھ رہا تھا پنجابی میں، جناب، تو مجھے یاد ہے میں نے لکھا دی راتی بعد ہی اپنی بوٹیاں دے وچ شوکے، جی، آسماناں تے چندا کھدو تاریاں کولوں نسے، دور کتھائیں کلی اندر چرخا کوکے چانن ہسے، پور جاوے دیوے دی باتی ادھی رات، ادھی راتی کھو تے دو پرچھاویں رج کن سوما سن دے، بیخ نچنتا گل کھس لیندے واد بلے، ٹانی اتے بہ کے لوتیاں ان دے لیندے ہلے، کر کر لان چواتی ادھی رات، ادھی راتی کاغذ تے کانے دی کھیسر کھڑ کھڑ اکھر واند، اچھا سریر خامہ، سبحان اللہ، ادھی راتی کاغذ تے کانے دی کھیسر کھڑ کھڑ اکھر واندی، کیا بات ہے، جو کھیتر وچ پھردا ہل سیاڑا کڈے، میں تو صدر نہیں لکھ جانا، اکھر لچے نڈے، کھڑ کھڑ پاون چاتی، ادھی راتی، سبحان اللہ۔ اچھا جب یہ کام میں کر رہا تھا، یہ نظم میں لکھ رہا تھا، ابھی آپ فوراً پہنچ گئے غالب تک، سریر خامہ تک، یہ کیسا اچھا ترجمہ کیا آپ نے اس کا، یعنی جی، اپنے ایکسپریشن میں اس کو، کیا بات۔ تو یہ دونوں بڑے فنکار یہ نظم لکھتے بیک وقت میرے ذہن میں، ایلیٹ کا وہ لائک فلائز ٹو وانٹن بوائز آر وی ٹو دا گاڈز، لچے نڈے وانٹن بوائز، کیا بات، کیا بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایون جب آپ کسی تھاٹ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی اور سویلائزیشن میں، تو وہ تھاٹ بھی ایک ویلیو ایڈیشن کا کام کر رہا ہو۔ شعر جب کسی مسئلے کا بیان کرتا ہے تو اس کو قدر بھی بناتا ہے جو پہلے سے موجود نہیں ہوتا، جناب وہ بھی بناتا ہے، فن شعر کو بالیدگی بھی دیتا ہے، اور قاری کے لیے کوئی ایک آدھ نقطہ کھلا چھوڑنے کے باوجود ایک آدھ نقطہ سجا بھی دیتا ہے، ایسے۔ تو گویا مسئلہ ہو نہ ہو شاعر خلاق ہے، وہ مسئلہ کریٹ کر کے اس کو باقاعدہ سنتھسائز کر کے امتزاج اس کا کر کے اپنے قاری کو، اپنے سامع کو یا اپنے ناظر کو یہ بتاتا ہے کہ ادب بنیادی طور پر قدر افزائی اور تہذیب کاری کام ہے۔ سبحان، کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ کا، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ باتیں کی۔ امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو اس لطیف نقطے کے ارد گرد کی ہوئی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔